محترم ناظرین، آداب۔ تاریخ کے سفر میں آج ہم بات کرتے ہیں ہندوستان پر حکومت کرنے والے سوری خاندان کے فرید خان یعنی شیر شاہ سوری کی تعمیر کردہ قومی شاہراہ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ کے بارے میں آج جانیں گے۔ شیر شاہ سوری بر صغیر کی تاریخ کا ایک عظیم فاتح اور رہنما تھا۔ شیر شاہ سوری ایسا حکمران تھا جس کی ستائش نامور مورخین اور عالمی مبصرین کرتے رہے ہیں۔ وہ ہندوستان کا پہلا حکمران تھا جس نے عوامی فلاح و بہبودی کے لیے انتظامی اصلاحات کروائے جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھے گئے ہیں اور ان کے نقوش آج تک موجود ہیں۔ شیر شاہ سوری کی پیدائش بمقام سہسرام بہار میں ہوئی تھی اور وفات سن 1545 بمقام کالنجر قلعہ بندیل کھنڈ میں ہوئی۔ 17 مئی 1540 میں جب شیر شاہ سوری نے مغل حکمران ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان میں اپنی حکومت قائم کیا، اس نے اپنے حکومت کے انتظامیہ میں کئی اصلاحات کروائے۔ نقل و حمل کے میدان میں اس نے انقلاب برپا کیا تھا۔ اس ضمن میں اس نے تقریباً 2500 کلومیٹر لمبی گرینڈ ٹرنک روڈ بنوائی جو افغانستان کے کابل سے لے کر بنگلہ دیش کے چٹگانگ تک پھیلی تھی۔ یہ سڑک بر اعظم ایشیا کی سب سے قدیم سڑک مانی جاتی ہے۔ اس گرینڈ ٹرنک سڑک کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فوج کی نقل و حمل میں آسانی ہو، سرکاری پیغام رسانی کو اور بین الاقوامی تجارت کو مؤثر اور تیز تر بنانا تھا۔ اس سڑک کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ اس کا نام پہلے جرنیلی سڑک ہوا کرتا تھا جو بعد میں انگریزوں کے دور حکومت میں جرنیلی سڑک کا نام بدل کر گرینڈ ٹرنک روڈ رکھا گیا۔ یہ سڑک مختلف حکومتوں کے صدر مقامات کو جوڑتی تھی۔ افغانستان کے دارالخلافہ کابل، پھر دہلی، پھر انگریزی ہیڈ کوارٹر کلکتہ سے ہوتے ہوئے بنگلہ دیش کے چٹگانگ جا کر یہ سڑک ختم ہوتی ہے۔ سوری خاندان کے بعد مغل حکمران اکبر کے دور حکومت میں دہلی سے لاہور آنے جانے کے لیے اسی سڑک کا استعمال کیا جاتا رہا۔ اس سڑک کی خاصیت یہ تھی کہ مسافروں کو سہولت بہم پہنچانے کے لیے اس سڑک کے دونوں جانب شجرکاری کی گئی تھی اور جگہ جگہ پانی کی سہولت، مسافر خانے اور مہمان سرائے بنائے گئے تھے۔ یہ سڑک تاریخ کی ایک بے مثال یادگار ہے۔ جب 1947 میں ہند پاک تقسیم کا سانحہ پیش آیا اور عوام کو ہجرت کرنا پڑا تو تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کے لیے اسی سڑک کا استعمال کیا گیا تھا۔ یہ جرنیلی سڑک اب 4 ملکوں میں یعنی افغانستان، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں تقسیم ہے۔ فی الحال چاروں ملکوں میں یہ قدیم سڑک تو موجود ہے مگر اب اس کی شکل بدل چکی ہے۔ کئی جگہوں پر اسی سڑک کو اپ گریڈ کر کے نیشنل ہائی وے میں تبدیل کیا گیا ہے تو کئی جگہوں میں متبادل ہائی وے کی سہولیات ہونے کی وجہ سے اس قدیم سڑک پر آمد و رفت کم ہو گئی ہے۔ ناظرین، یہ سڑک اپنے تعمیر کے 400 سال بعد بھی
استعمال کے قابل ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تاریخ کے اس دور کی انجینئرنگ اور فن تعمیرات آج کے آرکیٹیکچر سے کہیں گنا بہتر تھا۔ سلام ہے ایسے آرکیٹیکچر سسٹم پر اور ایسے عظیم الشان حکمران پر جس نے ہندوستان کی تاریخ میں 4 چاند لگائے۔ شکریہ۔